بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں سردار محمود الطاف خان، سابق چیئرمین ہیں یونین کونسل تھوراڑ، مسلم نون آزاد کشمیر کے سینئر رہنما. سردار صاحب طویل عرصہ بیرون ملک بھی رہے اور مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں. گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا، کانسلر بنے، پھر چیئرمین بنے، اور آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے، مسلم لیگ نون حکومت کا حصہ ہے، لیکن سردار الطاف سمیت سارے جو مسلم نون کے کارکن ہیں یہ سراپا احتجاج ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے مسلم نون حکومت سے الگ ہو جائے. ہم ان سے جو حکومت اس وقت جو اتحادی حکومت ہے، ان کے جو 18 ماہ کی حکومت کی کارکردگی، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ان کا تعلق حلقہ 5 یعنی پانچ اور تھوراڑ سے ہے، تو ہم حلقے کی صورتحال، پھر آزاد کشمیر کے مجموعی صورتحال، پھر پاکستان میں مسلم نون کی وفاقی حکومت، ان کا ہم تفصیل سے کیوں گے. سردار الطاف صاحب کا مسلم نون جو پاکستان کی مرکزی قیادت کے ساتھ ہی براہ راستہ ہے. سردار صاحب خوش آمدید، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل پر. ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ مسلم نون حکومت کا حصہ ہے آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے، اور حکومت کے حصہ ہونے کے باوجود جو آزاد کشمیر میں سیاسی انتشار ہے، سیاسی افراتفری ہے، نون لیگ والے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت سے الگ ہو جائیں، تو کیا صورتحال ہے وہاں؟ اوورال آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رجا کفیل صاحب آپ کا اور جموں کشمیر ڈیجیٹل اور جموں کشمیر کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. تو بلا شبہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر کوئی تنقید یا کوئی اپوزیشن ہے، وہ جموں کشمیر میں کی ٹیم جن جو معمر محبوب صاحب اور آپ بطور خاص صاحب اور عباسی صاحب، آپ تین حضرات نشانے پہ بھی ہیں، لیکن ہمیں اس کی بڑی قیمت بھی چکانی پڑی ہے. لیکن نہیں، کوئی قیمت کی کچھ قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ جو سچ ہے وہ کہنا چاہیے. اور آج کا جو دور ہے اس دور میں یہی پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل کا دور ہے، لوگ براہ راست دیکھتے ہیں. اور میں یقین پھر میں چھپانا ہے ممکن نہیں. اور پھر یہ ہے کہ بطور خاص آپ لوگوں کو ٹیم کو بطور خاص جموں کشمیر کی ساری ٹیم کو لوگ باقی بنسبت دوسری نیوز کے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس 77 سال ہو گئی، اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری اس دفعہ کی جس کا ابھی جو چوتھا سال جاری ہے. آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو نیازی صاحب کی گورنمنٹ بنی، وہ حال بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد پھر اس کو اپنی لوگوں نے نہیں چلنے دیا، نہیں کچھ اپنی لوگوں نے نہیں چلنے دیا، کچھ خود ان کی اپنی بھی اتنی اس طرح کی ان کی وہ ویژن ہی نہیں تھا. وہ اس لیے وہ ڈسٹرکٹ کونسل ممبر رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ پرائم منسٹر کیا چیز ہوتی ہے، وہ بھی آگے کسی لحاظ سے. اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب آئے پیسوں کے زور پہ، تو لوگوں نے یہ جس طرح کاروبار کرتے ہیں شاید یہ بہت اچھا کام چلائیں گے، لیکن کاروبار میں اور سیاست میں بڑا فرق ہے، مشکل ہے بہت. اور یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے بھی اس طرح کوئی ایسے آنٹ شنٹ مار کے کوئی کام خراب کیا، بلکہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اگر کہیں کمی آئی یا نیچے لایا گیا تو تنویر الیاس صاحب کے دور میں یہ میں سمجھتا ہوں بڑی آغاز وہاں سے ہوا، آغاز انہوں نے کیا. اور ایک دن آپ دیکھیں ان کو جانا پڑا. اور بطور خاص ہم لوگ پونچھ کے لوگ اس لیے خاموش ہو گئے تھے کہ ان نے لوگ کہیں گے کہ بھائی پونچھ کا وزیر اعظم ہے اور پھر حلقہ نمبر 4 کا وزیر اعظم ہے، تو اس کو لوگ آن نہیں کرتے. ہم نے خاموشی دیکھ کی اور پھر ہم ان کا موقع دیا تاکہ یہ ہمارے کچھ کام کر سکیں. وہ صورتحال بھی آپ نے دیکھ دی. اور میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کے اندر جو آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، لیڈرشپ ہے، ان کا گراف بھی بہت نیچے آیا ہے. یہ بھی ایک بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، بڑا افسوس کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک وزیر اعظم گیا، دوسرا گیا اور تیسرا آیا. تیسرے وزیر اعظم صاحب کا ایسا ہے کہ وہ سیاسی گھرانے سے تو ہیں، لیکن تیسرے وزیر اعظم صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ ایک ڈیڑھ ان کو مسئلہ کیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی سیاسی جماعت کو فرق کر دیا. آپ حکومت میں حکومت کا حصہ بھی ہے نہیں، وہ مان ہی نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق ہی کوئی نہیں کارکنوں سے. میری خود 3-4 مطلب پرائم منسٹر سے بات ہوئی کس ایشوز کے اوپر. میں نے ان کو کہا کہ ہم سیاسی کارکن ہیں جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ گورنمنٹ پی ڈی ایم ہے، کہتے ہیں نہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے.
میں نے کہا جس حلقے میں ایم ایل ایز نہیں ہیں وہ کدھر جائیں گے. اب میں نے اپنے حلقے کی بات کی, وہ ایک تو پہلے تنویر الیاس صاحب ان کے دور میں جو کچھ انہوں نے نوٹیفکیشن وہ انہوں نے اس کی ضد میں تنویر الیاس صاحب کے ضد میں وہ کینسل کر کے وہ سٹاپ ہو گئے. اس سے پہلے جو تنویر الیاس صاحب کے جب وزیر اعظم تھے اس وقت جو ہمارے سابقہ گورنمنٹ سارا فاروق صاحب کے دور میں جو ہمارے جاری منصوبے تھے مسلم نون کے جو منصوبے ان کو سرے سے انہوں نے بند کر دیا, جس سے بہت بڑا نقصان ہوا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ بطور خاص فاروق قادر خان صاحب نے جو اپنا ٹینیور 5 سالہ دور گزارا وہ ایک مثالی دور تھا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. اگر یہ کم سے کم ریاستی تشخص کے حوالے سے کشمیر کونسل کو ختم کیا, بڑا اچھا اختیارات اسمبلی کو واپس دلائے. ہاں ایک بہت اچھا چل رہا تھا, اور یہ مجھے نہیں سمجھ آئے کہ یہ پتہ نہیں اللہ جانے. ہم یہ البتہ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں چونکہ ہمارا میں یہ کم از کم یہ کہتا ہوں کہ ہم سارے لوگ ہمارے چونکہ عسکری معاذ میں تھے, فوجیوں میں سے تھے. میں آج بھی میں مقتدر حلقوں سے میری بہت ادب سے یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے پاکستان کے لیے, کشمیر کی آزادی کے لیے, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک بیس کیمپ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں عبوری حکومت انہوں نے بنائی کہ جو مشکل کام تھا مہاراجہ کے دور میں آپ دیکھیں, پھر ایک اتنا اچھا سیٹ اپ تھا سارا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا بڑی زیادتی, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں مقتدر حلقوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بنگلہ دیش تو ہے نہیں, یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, یہ جو سیاسی خلف شار ہے, یہ کچھ تحریک آزادی کو نقصان ہوگا اس سے. کچھ گفتے ایسے لے کہ وہ جو پاکستان کی افواج کو وہ ٹارگٹ کرا رہی ہیں کہ یہ کمزور ہو. پاکستان کی اگر فوج کمزور ہو جائے تو ہمارا ملک آپ کہاں سٹینڈ کرے گا پاکستان, آپ یہ دیکھیں. اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ آج قربانیاں دے رہے ہیں اتنی مدت سے, کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, جو بیس کیمپ سے ہو کے ان کو کچھ نہ کچھ ان کے بعد وہ جاتا ہے وہ کدھر جائیں گے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے تمام لوگوں کو, سیاستدانوں کو بھی اور ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی بطور خاص کشمیر کے معاملے میں. اچھا سردار صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ مسلم نون حکومت میں ہے اور جو مسلم نون کے کارکن ہیں, آپ کی جو جنرل کونسل کے لوگ ہیں, آپ کا 2 اگست کو اجلاس بھی ہوا راولپنڈی میں, تو آپ لوگوں نے مطالبہ کیا, ایک نہیں کہیں بار اجلاس ہوئے, تو آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہوں. پہلے تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ حکومت سے کیوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں, اور آپ بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود پھر حکومت سے الگ ہونے کی آپ کو اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے, یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں اس معاملے میں سب سے پہلے فرنٹ لائن میں ہوں. میں ہمیشہ بہت سخت بات کرتا ہوں, بعض ہمارے کو احباب ناراض بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں گروپنگ میں. ہم کسی گروپنگ میں نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جو حقائق ہے. مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا, عمران صاحب کا جو 4 سالہ دور تھا, اس دور میں پاکستان کہاں کھڑا تھا. اور آج جو کچھ بھی غلطیاں کو تو یہ بھی ہوئی, لیکن پھر بھی میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے 16 ماہ اس سے ابھی جو گورنمنٹ ہماری بنی ہے استحکام آنا شروع ہو گیا, معاشی استحکام ہو رہا ہے, ڈالر کچھ بہتری ہوگی. لیکن ان کو فری ہینڈ دیا جائے, ادارے مضبوط کیے جائیں اور گورنمنٹ کو نام اپنا کام کرنے دیا جائے. اور یہ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, جس کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف, ان کا بڑا ویژن ہے اور وہ اپنا ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں, اور میں یہ یقین ہے کھڑا ہوگا. نہیں, آزاد کشمیر کیوں آپ لوگ بتا رہے ہیں حکومت سے کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر ہم اس لیے نکلنے چاہتے ہیں, ایک تو ہماری جماعت بہت کمزور ہو رہی ہے سیاسی طور کے اوپر. دوسری بات اس کی وجہ کیا ہے, یعنی کیسے کمزور ہو رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, لوگ عوام یہ کہتی ہے کہ حکومت میں آپ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری کو سنتا بھی نہیں. 4 ہلکے 3-4 ہلکے ہیں اس میں آپ کے اختیار میں, یہ بات لوگوں کی بات ہے درست ہے, اس کا ہمارے پاس کوئی جواب تو ہے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے 2 اگست کو متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا. فاروق قادر صاحب نے کہا کہ ہماری ایک ٹیم فوری طور پر میاں صاحب کے پاس جائے گی اور وہ حکومت کے علاوہ, لیکن اس وقت تک آپ یہ دیکھیں اگست سے لے کے کس نے روکا ہے, یہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر آپ کی قیادت کی کمزوری ہے, کیا ہوا؟ یہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے آزاد کشمیری کی قیادت کمزوری. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہمارے شاہ غلام قادر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تھوڑی کمزوری ہے, وہ جرأت سے بات نہیں کرتے. ان کو کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی بات چھوٹے موٹے گلے شکوے تھے وہ بھی حالیہ دنوں میں دور ہو گئے,
اب ہمیں چاہیے یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے مسلم لیگ نون کے جو ہماری جو ہائی کمان ہے بطور خاص فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر خان صاحب اور جو ہماری ٹیم ہے پوری، ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ہم اس کو علیحدہ ہونا چاہیے جائے اس سے علیحدہ ہونا زیادہ بہتر آپس میں بیٹھ کے بات، بے شک وزیر اعظم جی رہے مجھ سے کوئی نہیں ہٹنے کی، اس لیے کہ آپ دیکھیں نا پھر ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے. کل الیکشن آ رہے ہیں، لوگوں کو کام چاہیے، نوجوان ہمارے نہ بے روزگار ہیں، کہیں کسی جگہ میں کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، الٹا آپ دیکھیں، آپ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا پونچھ کا، ایسے پونچھ ڈویژن کا، 4 سال 3 سال کے بعد کیا دورہ کر رہے ہیں جبکہ پیسہ آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کام بھی نہیں ہوئے، کچھ پیسے پرووینٹ بلاک میں رکھے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو بڑے منصوبے کا اعلان کیا وزیر اعظم صاحب نے، عباس پور جلسہ کیا، جیرا کیا، پتہ نہیں 8-10 سال کے منصوبے اعلان کر گئے. جہاں جہاں منصوبے آپ دیکھ لیں، پلندری والوں سے پوچھ لیں، منگ میں گئے وہاں پوچھ لیں، رابلہ کوٹ میں ہمارا وفد ملا، میں نے ان کو کہا کہ ہم جماعت ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، لیکن جو یہ ایک بات تنویر علیہ صاحب کے کریڈر میں جاتی ہے کہ 32 سال کے بعد انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرے. میں نے ان کو پی ایم صاحب کو راولہ کوٹ سرگوڑ میں یہ کہا کہ آپ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں اور ان کے ذریعے آپ کام کریں، جو معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کے حلقے میں آ رہا ہوں، اس وقت تک نہیں آیا. اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو محترمہ ہے وہ ہماری اجزاء ہے، ہمارے اپنی فیملی سے بھی ہیں. ایک تو اس وقت لوگوں نے جذباتی انداز ووٹ ان کو دے دیے، صغیر صاحب حادثے کا شکار ہو گئے، بیوہ تھی، ان کو ووٹ ملے. آپ یقین جانے ایک مرتبہ کسی حلقے کے کسی پوائنٹ پہ نہیں گئی. ایک طرف سے کہتے ہیں ہم بہت دیانتدار ہیں نا، دوسرے آپ دیکھیں بینیفٹ کیوں لے رہے ہیں، نہیں گئے. اس کے بعد ابھی ان کا بیٹا ہے، ابھی تو ان کا بیٹا ہے مشیر ہے، کچھ دنوں کچھ دو تھے احمد صغیر صاحب، وہ انڈر ایج آدمی، انڈر ایج ہے، ان کو نہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہاں بیٹھ کے پنڈی اسلام آباد بیٹھ کے اپنے جو کارکن ہیں وہ جیب سے پیسے تو نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے جو ایم ایل ایز کے فنڈز ہیں وہ 500 250 800 فٹ ڈیولپمنٹ کے منصوبے دے رہے ہیں جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں. وہ آج بھی انہوں نے وہی فوکس کیا ہوا ہے کہ شاید لوگوں کو ہم خرید لیں گے، لیکن اب شاید آزاد وہاں حلقے میں جا کے تو دیکھیں. نہیں، آپ کا حلقہ ابھی فارسیل نہیں ہے، اب وہ حلقہ ہمارا فارسیل نہیں ہے. یہ ابھی نوجوان بھی سمجھ چکے ہیں، ہمارے جو ذمہ دار جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے کہ ہمارے حلقے وزیر اعظم میں فلان ہے، یہ خاتون بیوہ، اس کو اب اللہ کے فضل سے لوگ تھوڑی بہت سمجھتے بھی ہیں. اور پھر یہ جو دوسرا آ گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹیاں جو بن گئی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے ہم الگ سے بات. ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ابھی کیوں آپ نے حلقے کا ایشو چھڑا تھا. ہم ابھی حلقے پہ آتے ہیں. ظاہر جو حلقہ یعنی پاتشوٹ ہے، تھوڑا پاتشوٹ، تو ظاہر اس پہ یعنی وزیر اعظم بھی اس حلقے میں آپ کو 1 سال تک وزیر اعظم بھی رہے اور سارے مسئلے حل ہونے چاہیے. تو یہ یعنی ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو آپ کا حلقے اس کے کیا مسائل ہیں، بڑے کیوں نہیں حل ہو رہے تھے. ابھی اس ٹائم جو حکومت میں اتحادی میں شامل آپ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہیں، تو ذرا پھر کیوں یہ حلقے کے مسائل حل نہیں ہو رہے، بہتری کیوں نہیں ہو رہی؟ جی جب میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پی ڈی ایم کے اتحادی تو ہیں، لیکن جب پریام صاحب سے بات کی جاتی ہے ہاں وہ بات کوئی سن نہیں رہی. وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے عملی کام کچھ نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ اگر پسماندہ اس وقت سیاسی طور پر اگر کوئی حلقہ ہے پوری آزاد کشمیر میں تو اس دور میں اس 4 سالہ دور کے اندر ہمارا حلقہ جو ہے جو 5 ہے L22 جو تھوراڑ پاچھوڑ کا حلقہ یہ پسماندہ ہے. آپ یہ دیکھیں 1 روپے کا کام نہیں ہو، جو بڑے کام تھے وہ سارے اسٹاپ. آپ مسلم لیگ نون فاروق قادر صاحب کے دور میں سب ڈویژن تھوراڑ میں گریڈ واٹر سپلائی اسکیم منظور ہوئی تھی، بڑی وہ بڑے پیسے تھے. اس میں یہ ہوا کہ پروپیگنڈا کر دیا کہ فلاں کہا گیا، لاڑ کر دیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طریقہ ہے ڈیولپمنٹ کا. وہ منصوبہ تھا پبلک ہیلتھ کا، تو کہاں پہنچی وہ اسکیم؟ وہ اسکیم نابند اس سے پہلے محکمے نے اور جو کمپنی کے لوگوں نے مل کے اس کو نابند فلاپ کر دیا، وہ کورٹ میں چلا گیا. یہ اب کام نہیں کرا رہے ہیں اور ہم اس میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں. سڑکوں کا برا حال ہے پورے ہمارے منظور پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں، ابھی وہ دوبارہ شروع نہیں کرا سکے. میں دوسرا جو سڑکیں جو سڑکیں پہلے بن رہی تھی وہ روک دی. سڑکیں جو جتنے پسماندگی ہمارے سڑکوں کی جو صورت حال ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے دور میں یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے ڈسٹرکٹ. احمد صغیر تو دیر رات وزیر اعظم کے ساتھی ہوتے ہیں، جدھر کرتے ہیں تو آپ کے مسئلہ حل نہیں. ان کو نہ اس بیچارے کو اتنی سمجھ ہے، نہ وہ یہ کہتا ہے نہ حلقے میں کسی سے وہ بات کریں. ہم کہتے ہیں مجھ سے تو بہت وہ بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں سچی بات، ہم نے جو سیاست کی ہے اس کو عبادت سمجھ کی ہے. اور یہ ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ
ہم نے اللہ کے آگے جان دینی ہے. ساری میں نے 40-45 سال سیاست کی, میں اس کو عبادت سمجھ کرتا ہوں, اور ایک پینی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ گواہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پوری زندگی میں ایک 10 روپے کی گورنمنٹ سے کوئی بینیفٹ میں نے نہیں لیا. ہم نے لوگوں کے لیے کام کیے, ڈیولپمنٹ کے کام کیے. غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب, ان کے خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ, سردار مجاہد سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ, سکندر سیاب خالد صاحب یہ تھے ہمارے اچھے, بہت اچھے بزرگ سیاب خالد صاحب گزرے, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. سردار روشن خان صاحب تھے, بڑے لوگ تھے, ہم لوگوں نے کام کیے. کبھی یہ نہیں کہ اتنے کاٹ کاٹ کے لوگ آج آپ کا تھوڑا سیاسی طور پر یتیم ہو گئے, سیاسی طور پر ہم اس لیے دیکھ رہے تھے کہ لوگ اب جو لوگ بولنے شروع ہو گئے. اب ہم نے میں نے ذاتی طور پر, کیونکہ ہم نے ابھی میری زندگی میں 60+ ہوں, اب ہم نے کون سے میں نے کبھی کوشش تو نہیں کی. اس دفعہ میری یہ کوشش خواہش بھی ہے, میری فیملی بھی کہتی ہے. مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ میری ساری فیملی باہر کے ملکوں میں بہت بہترین کاروبار بھی کر رہے ہیں. مجھے کوئی نہ پیسوں کی ضرورت ہے, نہ لالچ پہلے تھی, نہ ابھی ہے, اور نہ ہم کسی کی ضمیر کی تھے. البتہ خرچہ اخراجات کے لیے پیسے ضرور ہیں. الیکشن میں الیکشن اللہ کے فضل سے میرا پورا ارادہ بھی ہے کہ جماعت کے ہائی کمان کو میں امیدوار ضرور بنوں گا. البتہ اور بھی میرے ساتھی امیدوار ہیں. جو جماعت کا فیصلہ ہوگا اس کو انشاءاللہ اس کو آن کریں گے. تو مجھے اس بات کا مجھے یہ یقین ہے کہ جتنے ہمارے لوگ ہیں ان سے سب سے سیاسی طور پر میں سینئر آدمی. اچھا سردار صاحب, ابھی یہ بات ہے کہ جس طرح آپ نے کہا سڑکوں کے یعنی کام بند ہیں پونچھ میں, یعنی پچھلے ہفتے بھی جتنے ٹھیکیدار ہیں سب نے ہڑتال کی. یعنی پہلا موقع ہے کہ یعنی سرکاری دفاتر کی تالہ بندی کی, یعنی ٹھیکیداروں نے جا کر یعنی تالے لگا دیے کہ ہمیں حکومت جو پیسے نہیں دے رہی ہیں. تو یہ یعنی یہ تعمیر و ترقی کا ٹھپ ہونا, ایک طرف وزیر اعظم کر رہے ہیں کہ میں نے 77 سالوں کے مسئلے میں نے 1 سال میں حل کر دیے, تو پھر یہ ٹھیکیدار یہ سارے لوگ سراپاتی آج کیوں ہیں؟ دیکھیں جی, آج جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے, یہ جو صحت کے جو لوگ تھے ان کا دیکھیں, صحت کارڈ ختم ہو گیا, سخت مشکلات سے دوچار ہیں لوگ, مشکلات میں ادویات نہیں مل رہی. بہت میرا جو سب ڈویژن تھوراڑ ہے, تھوراڑ میں ہمارے دور میں نہیں, میرے دور میں RHP ہاسپٹل بنا آج 2 سال سے مکمل ہے. اس کو اس پچھلے مالی سال میں انہوں نے پوسٹر کریٹ کرنی تھی اور ان کا اس کا فرنیچر نام انسٹرومنٹ لینے تھے. 1 روپے کا کام نہیں, وہ وہاں کا وہیں پڑا ہوا ہے. اچھا, RHC وہ ابھی بند پڑا ہوا, یعنی وہ اس میں نہیں یعنی ٹیک اوور نہیں کیا محکمے نے کیا, اس کو نہ کوئی کتنا دور دراز علاقہ ہے, کتنا پسماندہ علاقہ ہے, ضرورت ہے, اتنی لوگوں کی ضرورت ہے وہاں صحت کے معاملے میں. ہمارے لوگ ایک تھوڑی سی تکلیف ہوگی, راولہ کوٹ جائے گا 20,000 روپے اس کا خرچہ ہو جائے گا. اچھا, تو وزیر اعظم نے جو کل یعنی 2 روز وہ قبل ایک آرڈیننس جاری کیا اور احتجاج کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگا دی. یعنی آزاد کشمیر میں اس وقت ہے عملاً دفعہ 140 نافذ کر دیا گیا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے سے کہ یعنی کوئی شخص انڈیویجول یا کوئی آدمی احتجاج نہیں, کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو حکومت آپ کے مسئلے حل نہیں کر رہی ہے تو آپ کو سڑکیں بند کرنی, سڑکوں پہ آئیں گے تو حکومت نے آپ کو پابندی لگا دی ہے. اگر آپ احتجاج کریں گے 3 سال سے لے کر 10 سال آپ کو سزا ہوگی, اور دونوں سزائیں جرمانے بھی ہوگا ایک ساتھ ہوگی. تو یہ آپ حکومت کا حصہ بھی ہے, تو ایسا یہ جو کالا قانون تو مقبول ہے کہ تو دنیا کے کسی جمہوری معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ آرڈیننس اس حوالے سے کیا کہیں آپ؟ یہ جو آرڈیننس ہے, اس آرڈیننس کو نہ لوگوں نے آن کیا, نہ آن کرتے ہیں, نہ ہم اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ ہمیں جیل جائیں گے یا ہمیں کوئی مارے گا. یہ ہماری تاریخ میں جب کھانے کھینچوا سکتے ہیں, یہ پیچھے دیکھا ہے نا ان لوگوں نے, یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی دیکھے. ہمارے لوگ اس طرح کے لوگ نہیں, ہمارے بہت پازیٹیو لوگ ہیں, ہمارے بہت سمجھدار لوگ ہیں. لیکن یہ ایک جان بوجھ کی ایسی بات, ہم اس طرح سے کالے قانون کو نہیں مانتے, آرڈیننس کو نہیں مانتے. یہ تو ہر آدمی کسی کی اظہار رائے کو یہ مقبوضہ کشمیر ہے, ہندوستان ہے, کہ یہ مودی پابندی لگا رہا ہے. یہ ریاست کی آزادی کی بیس کیمپ ہے. یہاں ان کو شاید اندازہ نہیں ہے. میں البتہ یہ بات کہتا ہوں مقتدر حلقوں سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں کہ 48 ووٹ ان کو پڑے, اس کے بعد لوگ رونا رو رہے ہیں. ان کے پاس مقتدر حلقوں کے پاس ساری صورتحال سامنے آ چونکہ ہمارا کشمیر کا معاملہ بہت حساس ہے. ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور میں تو میرے پاس تو اختیار تو ہے نہیں پرائم منسٹر کو ہٹانے کا. البتہ یہ میں پرزور احتجاج کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں, آپ کی سعادت سے ڈیجیٹل مطالبہ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون
جو ہے وہ ہماری ہائی کمان فوری طور پر اس گورنمنٹ سے علیحدہ ہو. اچھا سادات صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو یعنی گزشتہ 1 سال سے جو آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی بنی، پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لگا کہ اس کے پلیٹ فارم سے بھرپور احتجاج ہوا، اپنے حقوق کے لوگ سڑکوں پہ آئے، اور جو پونچھ کے لوگوں نے انہوں نے بھرپور شعوری بیداری کا مظاہرہ کیا، اور جا کر لوگوں کو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے آئے سڑکیں. ایک تو یہ کہ یہ یعنی پورے آزاد کشمیر میں بمبر سے لے کر مظفر آباد آخری کونے تک ایکشن کمیٹی ہوئی، لیکن اس سارے رولے کو یعنی ان کو نتھی کیا گیا کہ یہ کوئی پونچھ کے لوگوں نے سازش کی یا کوئی اینٹی پاکستان کوئی بھی یعنی بیانیہ بنایا گیا پونچھ میں کوئی بغاوت ہو. کیا کہیں گے آپ ذرا سیاسی کارکن گراس روٹ سے آپ آئے اوپر؟ جناب ریا کفیل صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ بات جگہ درست ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں کوئی یہ نہیں کوئی شامل تھا کہ یہ کوئی ایک جماعت تھی. تمام جماعتوں کے کارکن لوگ تھے اور سول سوسائٹی تھی، انجمن تاجران، سب لوگ بنیادی حقوق تھے، لوگوں کے بنیادی حقوق تھے. اس میں ایک پالیسی طے ہو گئی کہ کوئی لیڈرشپ اس میں ہم داخلت نہیں کرے گی، پہلے جو شروع میں تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ایلیمنٹس تھے جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تھے وہ اس لیکن خود مختار ان کا حق ہے، نہیں وہ بالکل اچھی بات ہے. ہم اس کو وہ اپنے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس کو یوز کرنے کی کوشش کی، لیکن آج وہ اپنے علیحدہ ہو گئے. جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے آج بھی جو مطالبات ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو کرتے ہیں. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے وہ اپنی تحشیر یا اس طرح کی بات نہ یہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں. اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں نا وہ بھی تھوڑی تیلے لگاتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. آپ یہ دیکھیں راولہ کوٹ یہ کہ وہاں انہوں نے ایک پروگرام کروایا کسی آدمی سے، وہ میں انتظامیہ نے کروایا، تو وہاں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان آپ یہ باتیں یہ زیب دیتی ہیں. اور یہ پرائم منسٹر کی کوئی حق میں بات گئی ہے، یہ لوگ سب یہ کہہ رہے ہیں یہ پرائم منسٹر نے خود مینیج کر کے یہ کیا ہے. یہ پرائم منسٹر کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ باتیں شاید انجام ان کو عزم بھی نہ ہو. ہمارے لوگ اس لیے انہوں نے احترام کیا، یہ ہمارے مہمان ہیں. ہم ان کو اس کا تھا اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چودھری صاحب جو ان کے والد محترم چودھری صحبت علی صاحب غازی ملت کے ساتھ کس طرح رہے، ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے. یہ ان چیزوں کو سوچنے کی بات ہے. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ دوبارہ ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے آتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو 18 ماہ ہو گئے. تو ایک طرف وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئین قانون کی پاسداری کی ہے، میرٹ کی بالادستی ہوئی ہے، آزاد کشمیر تعمیر ترقی ہوئی ہے، میں نے سیاست میں یعنی میں نے جو کچھ میں نے کیا. تو اس جو حکومت کی یہ جو 18 ماہ کی کارکردگی والے سے آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ نے پہلے بتایا، یہ کیا کہیں گے آپ اگر اس کو پورا اس کا اگر جائزہ کریں اس حکومت کے؟ اس 18 ماہ کے جائزے میں یہ ہے سر کہ جہاں کسی اسکول میں سٹاف کم تھا وہ وہیں کا وہیں کام نہیں، وہاں واسطہ پوسٹ کوئی پیش رفت نہیں. اس کے بعد جو کالج یعنی کوئی نامہ کو کالج بھی نہیں بنا، جو کالج جو اپ گریڈ ہونے تھے کوئی کالج اپ گریڈ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ رولز میں ایک چیز موجود ہے کہ ہر سب ڈویژن میں ڈگری کالج ہوگا یا پوسٹ گریجویٹ. ابھی جو ڈگری کالج نہیں پوسٹ گریجویشن کو وہ BS کی جو ڈگری ہو 4 سال کی ہو گئی. میرے اپنے جو گرز انٹر کالج ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اور وہاں اس وقت بھی اسٹاف کی کمی ہے. ہمارے جو ڈگری کالج ہے، ڈگری کالج میں آج بھی 15-16 یعنی ایک حلقے کا یہ حالت ہے پورے آزاد نہیں، میرے اپنے سب پوری آزاد ہے. یہی صورتحال ہے. آپ میلتھ میں میرے جو تھوراڑ کی سب ڈویژن تھوراڑ میں RIC میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اور BHU میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. ٹائم میں RIC کے اندر اسٹاف پورا نہیں ہے. وہاں بلڈنگ کی حالت دیکھیں وہاں نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں. اسی طرح پانیولے میں جہاں آپ دیکھیں یہ ایسے وہ کہتے ہیں لیکن عملی کوئی کام آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ابھی ہم آتے ہیں دوبارہ کہ جو مسلم نون ہے آزاد کشمیر، یعنی ایک تو نون لیگ تنظیم سازی کے مراحل سے گزری ہے، یعنی گراس روٹ لیول سے یعنی تنظیم آ رہی ہے. تو کیا یعنی جو بیچ میں کوئی اختلافات تھے تھوڑے بہت جو آپ کے اوپر کے لیے یعنی لیڈرشپ کے درمیان نیچے کارکن، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اوور آل جو آزاد کشمیر ہے نون لیگ یہ اس کی کہاں یعنی کس پوزیشن پہ کھڑی ہے، اور آئندہ مسلم نون کی یعنی کیا پالیسی ہے اور کیا حالات ہونے کو جا رہے ہیں؟ ایک تو بڑی اچھی آپ نے نشاندہی کیا. یہ تو چند دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی ہائی کمان کی، تو وہاں چھوٹے موٹے گلے شکوے تھے وہ انہوں نے دور ہو گئے میرا خیال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فراخ دلی کے ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو ذمہ دار ہیں شاہ غلام قادر صاحب اور مشتاق مناز صاحب
دارو فاروق صاحب، فاروق ادر صاحب، ڈاکٹر نجیب لکی ہیں اور بے شمار یہ سب مل کے تو اب میں مل بیٹھ کے ایک ہی مطالبہ کریں گے اس سے گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائے، اور لوگوں کی جو اس وقت نظر ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ہی ہے کہ آئندہ آنے والی جو گورنمنٹ بنے گی نا، آپ دیکھ رہے ہیں میرٹ کی بنیاد پر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں بھرپور الیکشن میں جائے گی اور گورنمنٹ بھی بنائے گی اللہ کے فضل۔ یعنی آپ کو یقین ہے کہ آپ کی تیاری ہم تیاری کر اس لیے رہے کہ ماضی جو 5 سالہ جو دور ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ 4 سالہ دور میں ہمیں موٹا موٹا فائدہ مل رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہ جو ہائی کمان ہے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، یہ اگر پیدر طریقے سے اپنے معاملات چلائیں، آپ اس میں کوئی گروپنگ میں، ہم کسی گروپنگ میں، میں کم از کم گروپنگ میں نہیں ہوں۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو مضبوط ہوگی، پاکستان کے اندر مضبوط ہماری گورنمنٹ ٹھیک جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا آہستہ آہستہ میاں صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، اوور آل یہ دیکھیں کہ 2013 سے 2018 میں آپ یہ دیکھیں ڈالر کہاں تھا، ڈیزل پیٹرول کہاں تھا، 65 روپیہ اور 68 روپیہ، اور ڈالر 87 اور 88 روپے کے اوپر 98۔ مجھے بتائیں مسلم لیگ نے کیا کھا لیا تھا کہ 18 کے بعد آج 24 میں مسلم ڈالر کہاں ہے، تیل کہاں پہنچ گیا، اگر میاں نواز شریف کو کام کرنے دیتے تو آج پاکستان کہاں ہوتا۔ میں سمجھا یہاں اس معاملے میں پاکستان کی سیاست کو، پاکستان سیاستدانوں کو اور پاکستان جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں، ملک نہیں ہے تو کیا ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اچھا سردار صاحب، ابھی یعنی آپ نے کہا کہ نون لیگ حکومت میں سے باہر نکلے، اور اگر حکومت سے نہ نکلی تو ظاہر ہے نقصان ہوگا۔ اگر نہیں نکلی دیکھو نا، اب انہوں نے کوشش کی ہے 3-4 ماہ سے، یعنی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آپ کی جو مسلم نون کی جو مرکزی قیادت ہے، شہباز شریف ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، یعنی یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں نکلتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ لوگ کارکن کہاں جائیں گے؟ ابھی تو حکومت کو 1.25 سال باقی ہے، 1.5 سال تقریباً۔ یہ اگر میں سمجھتا ہوں اگلے مہینے 1-2 مہینے 31 دسمبر سے پہلے فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ہم لوگ الیکشن میں نہیں جا سکتے، سیدھی بات ہے۔ ہم جماعتی پلیٹ فارم پہ الیکشن پہ نہیں جا سکتے، کسی اور پلیٹ فارم کے ساتھ جا تو سکیں، اس لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں نا، آج بھی پوچھتے ہیں ہمیں لوگ، میرے 2 لوگ ہر آدمی کے ساتھ میری آپ حکومت میں ہیں تو نہیں، میری سب سے میری آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، تمام جماعتوں کے لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں یار آپ یہ کیا باتیں، مطلب شوربہ آرام اور بوٹی حلال یہ کیا کرتے ہو، ادھر سے اس کے بینیفٹ بھی بینیفیشری بھی ہو تو پھر وہ تنقید بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا یار تنقید یہ کرتے ہیں، کام نہیں ہو رہے، اور یہ ہمارے کوئی لوگ کی کا خیال تھا کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ فلیگ ہولڈر ہیں ان کو فوری جنڈی چھوڑیں گے تو آئندہ لوگ ان کو خود نکل جانا چاہیے، بتا کے اوپر ہائی کمانڈ سے اجازت لے کے فوراً الگ ہوں گے تو تب ہمارا کام، یعنی آپ نے ریزائن شہباز شریف نواز شریف کو بھیج دینا چاہیے۔ ہم نہیں، اگر یہ خود ذمہ دار ہیں تو پھر ہماری قیادت بیٹھ کے فیصلہ کر کے ریزائن کر کے بھیج دیں، ادھر سے کیا لینا ہے۔ اس بات میں اپنے حلقے کے یہ کہنا چاہتا تھا، وہ درمیان میں رہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں بہت ادب سے آج بھی ابھی میں اپنی جو ہماری عزیزہ ہے ان کو یہ بہت ادب سے یہ کہہ، آپ کی وسادت سے بیگم شاہدہ صغیر کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ MLA ہیں، وہ ان کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے، ناکام ہوگی وہ یعنی 3.25 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں بھی نہیں یہ ان کے وہ بیٹا ادھر سے اپنا ایک مشیر کے اوپر سال کا 1.80-90 لاکھ کا اخراجات ہیں، یہ وہ اس سے ہلکے میں نہیں جاتے، یہ نہیں کدھر کوئی نہیں، احمد صغیر بھی نہیں جاتا، احمد صغیر کبھی کبھار کہیں چھپا کے رات کے اندھیرے میں کہ اپنے کارکن کے ساتھ چلا گیا، کبھی کسی اس نے میٹنگ نہیں بلائی، کبھی اس نے کسی سب ڈویژن میں جماعتی میٹنگ، جب ان کی جماعتی کو نہیں، کیا کریں گے؟ ابھی تو ذرا نہ تنویر الیاس صاحب کی ہے، نہ احمد صغیر صاحب کی ہے، نہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کی، ان کی تو پارٹی کو نہیں تھا، کیا کریں گے؟ تنویر الیاس صاحب نے بہت مایوسی اس لحاظ سے کیا، آپ یہ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب نے آج سے 4-6 ماہ پہلے اس وزیر اعظم کے لیے کیا کہہ رہے تھے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو ان کے ساتھ کیا ہوا، اس طرح کی یہ چیزیں یہ ہوا، اور یہاں جو صورت حال ہوئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی، اور پھر آج لوگ پوچھتے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب کو کل کیا 6 ماہ پہلے کیا کہہ رہے تھے، آج کیسے اس کے ساتھ دوستی، اور یہ وہاں مشیری بھی لے لی، دوستی ہو گیا، اکٹھے باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے بیک گراؤنڈ کا۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ، یعنی آپ کے حلقے کے لوگ ابھی بیدار ہو گئے، اب شکر ہے، آج بھی میں کہتا ہوں لوگوں کو، نوجوانوں کو پارٹیوں سے ہٹ کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسماندگی کن لوگوں کی وجہ سے ہوئی، یہ جو
زیادتی اور پھر جو ہمارے حلقے کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ابھی جو کھیلا جا رہا ہے، اگر یہی آ رہا ہے تو ہمارا حلقہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اچھا ابھی ہم آتے ہیں دوبارہ جو آپ کا حلقہ ہے تھوراڈ پاسیوٹ، یعنی آپ نے ذرا اوورسیز میں رہے ہیں طویل، آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک یعنی وہ تعلق بھی رہا ہے۔ ایک جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں، یہ سیاحت کا مجھے مرکز بن سکتا ہے، بالکل قریب ترین آپ کا حلقہ ہے، تو آپ کیا فرق نا، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اگر لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں، آپ کو کوئی آئیڈیاز ہیں، آپ کیا کریں گے حلقے کے لوگوں کے لیے، وہاں حلقہ 5 کے لوگوں کے لیے، اوور مطلب جو آپ کا جو ضلع ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا آئیڈیا؟ دنیا آپ ساری دنیا جو گھومے ہوئے پھرے ہوئے تھے، کیا آپ کریں گے؟ آپ مجھے یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے جو بصیرت دی ہے، میں جو کہ ایک تجربہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے، میں اسپورٹ ڈیولپمنٹ میں کام کرتا رہا پچھلے 91 سے لے کے اس وقت تک ضلع کونسل ممبر ایز اے کنسیڈر ہوتا رہا، کیونکہ الیکشن ہوئے نہیں تھے، اس لیے آپ کو چیئرمین کہتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا، میں اپنے آزاد کشمیر کے جو اپنے حلقے کے لوگ ہیں، تمام یونین کونسلوں کے جس یونین کونسل جو ضرورت، سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر روڈز کا پاؤں روڈیں بنواؤں گا، اس کے بعد جہاں جو پانی جو بنیادی ضرورت ہے بہت سخت مشکلات ہیں آپ کے جو اس کے سیکنڈ جو ہے نا جو ہیلتھ کا معاملہ ہے، جہاں ہمارے ہیلتھ سینٹر میں اس میں سٹاف پورا کروں گا، اور مزید جہاں اور ادارے وہ کریں گے۔ سب سے مین چیز یہ ہے لوگوں کا روڈز اور ہیلتھ اور پانی کا، اور پھر لوگوں کا روزگار کا معاملہ۔ جو آپ دیکھیں جی، میرا لوگ پنڈی میں کاروبار کرتے ہیں، میں پنڈی میں اپنا کاروبار، مجھے پتہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے کینیڈا میں، ہمارے بہت بزنس، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، امریکہ میں ہمارا بزنس ہے، میں خود میرا بیٹا میرے وہ رن کرتے ہیں۔ ہم نے 2 موقع ملا، اللہ نے موقع دیا تو ہمارے سب ڈویژن میں 2 بڑے اس وقت ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاور بنائے لوگوں کے لیے۔ ہماری اپنی انویسٹمنٹ اپنے علاقے میں ہو، وہاں ٹورزم جائے، لوگ آئیں، لوگ روزگار۔ آج بھی جو ہمارے تھوراڈ میں ہمارے اور ایک بھتیجا، اس نے بھی پلازا بنایا، ہمارے تھوڑا کافی ڈیولپمنٹ، لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور مزید لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ مجھے اگر اللہ نے موقع دیا، اگر یہ لوگ ان لوگوں نے ووٹ دیے اور موقع دیا، ووٹ دیے یا نہ دیا، الیکشن میں ضرور جاؤں گا، نہ بھی دیتا بھی جو میں کام کر رہا ہوں کروں گا، تو روڈوں کا معاملہ، ہیلتھ کا معاملہ، پانی کا معاملہ، روزگار، اور بنیادی طور پر جو ہے نابند یہ جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کروں گا۔ ٹورزم کا اتنا فائدہ اور کم خرچ پہ زیادہ ٹورزم۔ اچھا آخری سوال آپ سے، کیونکہ ذرا ہمارا وقت یہ مختصر ہے، ختم ہونے کو سردار صاحب، تو اگر کوئی بڑا پیسوں والا آ گیا آپ کے حلقے میں، ذرا وسطی باغ اور آپ کا جو حلقہ تھوراڈ پاسیوٹ ہے، تو ظاہر یہ ایک روایت بن چکی ہے ادھر سے جس کو جو جائے اور جائیں، تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں میں شعور ہے، لوگ پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ شام کو پتہ لگے گا کہ آپ لوگ سارے فاروق نامہ کوئی الیکشن میں آپ پہنچائیں؟ میرا خیال میں اب یہ بات دہرائی نہیں جائے گی، یہ چیپٹر شاید کلوز ہو گیا۔ ابھی بھی یہ کچھ ایلیمنٹ ہیں، لیکن وہ لوگ بے نقاب ہو گئے۔ جن لوگوں نے 1000 روپیہ موٹر سائیکل کا لیا تھا نا جھنڈے کا، 3000 روپیہ وہ لیا تھا، وہ کیا نام ہے، پٹھوار جیپ کا کرایہ، اور پلس نائب تھوڑے لوگوں سے پیسے لیے، وہ آج ابھی کم ہو گئے ہیں کافی، اور لوگ ہیں شاید پیسے، پہلی بات ہے یہ اتنے پیسے دیتے بھی نہیں ہے، ایسی گپ بھی ہے بڑی ہے نا ریل پہ، یہ آپ دیکھ لیں نا، یا جہاں جو لوگوں کا وہ بات بھی نہیں ہے۔ البتہ ہم کسی کی ضمیر کو تو نہیں خرید سکتے۔ میں لوگوں کو یہ آپ کے حساب سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جائز جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ پوری کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز حلقے کا نقشہ چین نہ ہوگا، مجھے جو مرضی کوئی کہے۔ ان 5 سال اللہ نے موقع دیا تو وہ ٹکٹ مل گیا، لوگ براہ راست میرے ساتھ مجھے جانتے بھی ہیں، کیونکہ میرے پورے 40-45 سال پورے حلقے میں میں ہر ایک یونین کونسل کا ایک وارڈ کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ ہم الیکشن میں رہے سیاب خالد صاحب کے ساتھ، سردار حفیظ جاوید، روشن خان صاحب کے ساتھ، پھر ایز اے ضلع کونسل ممبر بھی لوگوں نے بہت احترام کرتے ہیں، جماعت سے ہٹ کے لوگ احترام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سردار محمد الطاف خان صاحب، یہ سابق چیئرمین ہیں یونین کونسل تھوراڈ، مسلم نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں، اور بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں مسلم نون کے مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ، اور انہوں نے کھل کے بات کی ہے جو ایک عام کارکن ہے مسلم نون آزاد کشمیر کا، اور انہوں نے اپنی جو مرکزی قیادت ہے مسلم نون آزاد کشمیر، مسلم نون پاکستان، ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں مسلم نون کو بچانا ہے، جو آنے والے الیکشن اگر اس کو جیتنا ہے، حکومت نون لیگ کو کامیابی چاہیے،
تو فوری طور پر جو مسلم نون ہے وہ اس موجودہ حکومت سے، موجودہ نظام سے فوری طور پر الگ ہو جائے۔ سردار صاحب نے جن خدشات تفصیلات کا اظہار کیا ہے، اس حوالے سے جو مسلم نون آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت محترم رجا فاروق ادر صاحب، طارق فاروق صاحب سمیت دیگر جو قائدین یہ گاہ بگاہ اپنی قیادت کو اجلاسوں میں اور مختلف خطوط کے ذریعے سے آگاہ کر چکے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے جو آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر جو انتشار ہے، آزاد کشمیر جو سیاسی یعنی بے یقین ہے، عدم استحکام ہے، اس کو بھی فوری اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وفاقی حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔